سبحان اللہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان اللہ لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا العهد سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں سب سے پہلے سفیر امن مجاہد ختم نبوت مولانا قاری احمد علی ندیم خطیب شہر مولانا قاری وقار احمد انٹرنیشنل ختم نبوت کے علماء مخلص کارکن اور معاونین ان سب کو اتنی خوبصورت فقید اللسان حسین اور بے مثال کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی اس محنت کو شرف عبودیت عطا فرمائے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ضروریات دین میں سے ایک ضروری مسئلہ ہے۔ جس پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے
چند منٹوں کے لیے مفتی سے ایک فتویٰ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ اس فتوے کا مجھے جواب دیں۔ یہ مفتی آپ صرف 2 منٹ کے لیے آگے رحم کر دیں۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے۔ اگر ایک شخص لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، لیکن قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، کیا ایسے شخص کو آپ مومن ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کرے، قیامت کا یقین بھی رکھے اور میرے آقا کی ختم نبوت پہ حملہ کرے اور آپ کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرے تو وہ شخص بھی مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آج یہ غیر مسلم عیسائی ہوں یا یہودی، انہیں کیا تکلیف ہے کہ یہ ہم پر معترض ہیں کہ مرزائیوں کو مسلمان مانو۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تم انہیں مسلمان کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا تکلیف ہے انہیں اور یہ ہمیں کیوں مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ میں بالکل دلائل کی دنیا میں گفتگو کروں گا۔ یہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ لبرل قسم کے لوگ، انہوں نے بھی تکلیف رہی ہے کہ یہ کافر کیسے ہیں۔ اگر کوئی شخص، میری بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، اگر کوئی شخص یہودی ہے، حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہے اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کا لقب کیا ہوگا؟ زور سے بولو گے اور زور سے بولو گے۔ اس کا لقب پڑے گا یہودی۔ اس یہودی نے حضرت عیسیٰ کو نبی مان لیا اور انجیل کو اللہ کی کتاب مان لیا، حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کرتا، تورات کا بھی انکار نہیں کرتا، صرف ایک نئے نبی کو مانا ہے۔ اب اس کا لقب کیا ہوگا؟ عیسائی۔
ہم یہودیوں سے کہتے ہیں اسے یہودی مانو. کیوں نہیں مانتے ہو اس کو یہودی؟ اس نے حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کیا، اس نے تورات کا انکار نہیں کیا، صرف ایک نئے نبی کو مانا. تم کہتے ہو یہ اب عیسائی ہو گیا ہے، ہم اسے یہودی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی عیسائی میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیتا ہے، حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کرتا، انجیل کا بھی انکار نہیں کرتا، صرف میرے نبی پر ایمان لے آیا. اب کیا ہو گیا؟ مسلمان. ہم عیسائیوں سے کہیں گے اس نو عیسائی منو، مانو اسے عیسائی. یہ حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کرتا، انجیل کا انکار نہیں کرتا، صرف ایک نئے نبی کو مانا. تو تم اسے عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر میرے نبی کے بعد اگر وہ کسی اور نبی پر ایمان لاتا ہے تو ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ اتنا بدیہی مسئلہ ہے کہ علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا نام ہے، مفتی اعظم پاکستان ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی، میرے آقا کی ختم نبوت پر قرآن کی 100 آیتیں پیش کی. 100 آیتیں، 210 حدیثیں پیش کی. یہ ایسا بدی مسئلہ ہے، صحابہ سے لے کر آج تک پوری امت، اس میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، ان میں ابن حجر ہے، ان میں عینی ہے، اس میں مفسرین، محدثین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، شب زندہ دار، تہجد گزار، مصنفین، ساری امت کا اس بات پر اکٹھ ہے کہ جو آدمی میرے آقا کے بعد وحی کے سلسلے کو جاری رکھنے کا قائل ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. امت کا اتفاق ہے. نعرہ اسٹیج ہی لگے گا، مدرس کو نعرہ نہ لگنا میں اسٹیج ہی چل گیا، سامین نہ لگانا. میں خود جا کے آؤں، خود جا آکے میت لاہور تے مروان گزرے. جو میں بیان کر رہا ہوں اسے سنیں. یہاں طلبہ بھی، کالج سکول کے پڑھے ہوئے نوجوان بھی ہوں، سٹیج علماء سے کھڑا ہوں. بتاؤ، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو حضرت ابوبکر دستہ بھیجنا چاہتے تھے، حضرت عمر نے اس سے اختلاف نہیں کیا. نہ بھیجیے گا، 3 محاذ نہ کھولیے، پہلے مدعیان نبوت کا کلا کما کریں، پھر ادھر رخ کریں گے. کلمہ تو پڑھتے ہیں. حضرت عمر نے یہ رائے دی اور حضرت ابوبکر نے کہا جبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام. جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام میں آ کے نرم ہو گئے ہو. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو شخص میرے آقا کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، وہ انکار کرے گا تو اکیلا ابوبکر اس کے خلاف جہاد تھا. لیکن اختلاف تو ہوا. حضرت عمر نے کہا، رائے دی
ایسا نہ کریں. اسامہ کا لشکر جانے لگا. حضرت عمر نے وہاں بھی رائے دی اسے رہنے دیں. فرمایا جس لشکر کو میرے آقا نے روانہ کیا میں اسے روکوں گا. اسامہ کی عمر 18 سال. اس کی کمان میں بزرگ صحابہ ہیں. کمانڈر بدلیے. حضرت ابوبکر نے فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا میں اسے تبدیل نہیں کرتی. سبحان اللہ. سمجھانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی ہوئی. حضرت عمر نے اختلافی رائے دی. اسامہ کے لشکر کے متعلق اختلافی رائے دی. لیکن جب ختم نبوت کا وقت آیا سبحان اللہ. کسی صحابی نے اختلافی نوٹ نہیں دی کہ اسے رہنے دیں, ابھی ٹھہرے, انتظار کریں. نہیں, سارے صحابہ اس پر متفق ہوئے کہ جو میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے, خارج ہے. اجماع ہوا اس میں. کیوں بھائی؟ علماء کرام اور طلبہ, عزیز طلبہ, حضرت ابو بکر نے مسلمہ کی طرف پیغام بھیجا ہو کہ آپ مناظرہ کریے. نہیں بھیجا. نہیں ٹیبل ٹاک کریے, نہیں پیسوں تمیز کریں, نہیں تو دلیلہ دے بھائی نبوت کا سلسلہ جاری ہے, ہم دلیلیں دیں گے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, آؤ مناظرہ کریں. نہیں کہا صحابہ نے, نہیں کہا ابو بکر نے. ابو بکر نے کہا جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا فیصلہ مناظرے سے نہیں ہوگا, ابو بکر کی تلوار فیصلہ کرے گا. سبحان اللہ. صداقت صدیق اکبر زندہ باد. پھر تمام ائمہ کا اختلاف. ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد رحمت اللہ, وہ کہتے ہیں مدعی نبوت سے دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج. اس نے دلیل مانگی کی, اسے شک کیوں ہوا؟ ہمارے ہاں ہندوستان میں اور پھر تقسیم کے بعد قادیان اور ربوہ یہ گڑھ بنا جھوٹی مدعی نبوت کا. مرزا قادیانی نے قادیان میں نبوت کا دعویٰ کیا. سب سے پہلے اس کے مقابلے میں علماء دیوبند کھڑے. سبحان اللہ. دارالعلوم دیوبند ہے نا, اس نے بڑے ہیرے پال کی امت کے حوالے کیا. بے شک اس میں کوئی شک. ہیرے پال کے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی, رحمۃ اللہ علیہ. مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ, رحمۃ اللہ. ابن حجر وقت کا ابن حجر حضرت مولانا انور شاہ کشمیر. سبحان اللہ. آج یہ کالج اور سکول کے پڑھے ہوئے بابو ہمیں تانا دیتے ہیں توڑے دینی مدرسے نے کی پیدا کیتا, نکھٹو لوگ پیدا کیے, نکھٹو لوگ, نکمے لوگ, معاشرے میں بوجھ. یہ ہمیں تانا دیتا ہے. یہ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا, کالج میں بیٹھا ہوا جدید تعلیم یافتہ ہمیں تانا دیتا ہے تم نے کیا کیا, نکھٹو لوگ پیدا کیے. بندیالوی اس معتبر سطح سے تمہیں چیلنج کرتا ہے, تمہارے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی حسین احمد مدنی جیسا ہے تو سامنے لے کے سر بکف سر بلند. انہوں نے مقابلہ کیا کفر کا. جس زمانے میں تم گھوڑے انگریز کے نہلاتے تھے نا اور گھوڑے پال مربے دیتے تھے تو اور گھوڑوں کی خارش کیا کرتے تھے,
ان کی لیدیں تو صاف. یہ سارے بڑے بڑے چودھری انہیں مربے کہاں سے ملے ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے گدی نشین ہیں انہیں کون مربے دیکھیں گے؟ یہ ٹوڈی تھے انگریز کے. کس زمانے میں تم انگریز کے بوٹ پالش کرتا تھا، اس زمانے میں دیوبند کا سپوت خالق دینا حال میں انگریز جج کے سامنے کھڑا تھا. سبحان اللہ. واہ. مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مفتی کفیت اللہ، مولانا سعید احمد دہلوی اور مولانا حسین احمد مدن. سبحان اللہ. بارک اللہ فیک. تم گھوڑے نہلا رہے تھے، تم ان کی غلامی کر رہے تھے. اور جب اللہ، میں حضرت مدنی کی بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کی بات. گالیاں نکالنی آسان ہے. جج نے کہا ابوالکلام یہ چوپ. جج نے کہا ابوالکلام یہ چوپ. لیڈر نے کہا جناب آپ کو آواز لگا رہا ہے، کہو میں حاضر ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد نے بے پرواہی سے کہا اس کو کہو میرا وہ نام لے کے بلائے جو میرے ماں باپ نے رکھا. ابوالکلام تو لوگ میرے تکلم کی وجہ سے کہتے ہیں، اسے کہو میرا وہ نام لے کے بلائے. اس نے کہا بولا تمہارا کیا نام؟ فرمایا احمد محی الدین. جج نے لکھا احمد محی الدین. فلاں کون؟ سید پیشہ. ابوالکلام آزاد نے کہا لکھو گے؟ سبحان اللہ. اس نے کہا نام لکھا ہے، والد کا نام لکھا ہے، قومیت لکھی ہے، پیشہ بھی لکھوں گا. فرمایا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا. سبحان اللہ. تکبیر. تو مقابلہ کرے گا علماء دیوبند. سبحان اللہ. جج نے قلم منہ میں دبایا اور کہنے لگا ہوش میں ہو کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں مولانا ابوالکلام آزاد نے قبلہ کیا بات ہے. فرمایا یہ مولانا حسین احمد مدنی کھڑے ہیں، یہ مفتی کفیت اللہ کھڑے ہیں، یہ سعید احمد دہلوی کھڑے ہیں، یہ میری جوانی کے یار ہیں. کہ جوانی دے یاراں کو یاراں دیاں گلاں لکیوں یا نہیں ہوندی. ان سے پوچھ کے دیکھ ابوالکلام نے جب سے ہوش سنبھالا ہے جھوٹ کبھی نہیں بولا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. زنا کبھی نہیں کی، جھوٹ کبھی نہیں بولا اور زنا کبھی نہیں کیا. کسی نے آ کے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی، پھر شاہ جی تو پھر خطابت کے بادشاہ تھے. شاہ جی نے موچی دروازے میں تقریر کرتے ہوئے کہا اور مرزا قادیانی تینتے نبوت کا دعویٰ سجیا ہی نہیں. نبوت کا دعویٰ کرتا ابوالکلام تھا تو جھوٹا پر صادق تھا، اس لیے کہ ساری زندگی جھوٹ ہو نہیں، ساری زندگی زنا نہیں، نہ زنا کیا نہ جھوٹ. چلو آپ پیچھے کیا جی نے جب یہ سنا تو جج نے کہا 6 مہینے قید با مشقت. جج سمجھے اب مولوی یرک جائے گا. تے سارے مولویوں کو ایک عربی کا جملہ ہے سبقت لسانی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ سبقت لسانی ہو گئی. جس میں سنا دے یوں ٹرن، آپ اپنی زبان میں سے کیا کہتے؟ یعنی کہنا کچھ اور جاتا تھا، نکل کچھ اور گیا. ابھی معذرت کرے گا. مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک جملہ کہا، میں انہی کی زبان میں سناؤں گا، بالکل انہی کے لفظ نقل کرنا، مزہ آ جائے تو ان کو دعا دے دیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے صدا سن کے کہا جناب جج
6 مہینے قید با مشقت لکھتے ہوئے کتنی حرکت تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے سزا سن کے اتنی حرکت میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، انٹرنیشنل ختم نبوت۔ آج تم بڑے دھنے خان بنتے ہو، پاکستان ہم نے بنایا۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں انگریز کی حکومت، انگریز نہ نکلتا تو پاکستان نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ انگریز کو نکالنے میں تیرے کسی لیڈر کی قربانی ہے تو پیش کر لیا، ورنہ ہمارے علماء کو دیکھ جنہیں درختوں کے ساتھ باندھ کے پھانسی دی، جنہیں چونے کی بھٹیوں میں جلایا گیا، جنہیں کالا پانی میں ڈالا گیا، جنہیں مالٹا کی قید میں 4 سال رکھا گیا۔ انگریز کو نکالنے میں قربانی کس نے دی تھی؟ کیوں نہیں بولتے ہو زور سے والا؟ مولانا حسین احمد مدنی کی باری آئی تو خالق دین حال میں جج کہتا ہے تم نے یہ فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت مدنی نے فرمایا فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں اب تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حسین احمد مدنی، اکابرین علماء دیوبند، حضرت مولانا حسین نعرہ تکبیر، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، قربانی دی ہے، قربانی فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ اٹھا منیر انکواری رپورٹ، سن 53 کی تحریک کی جو رپورٹ مرتب ہوئی تھی، اٹھا جب جسٹس منیر نے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک FIR پڑھی، شاہ جی آپ نے کہا کہ میں مرزے کے وقت ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا، نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری۔ آپ نے کہا ہے، شاہ جی نے کہا ہے کیا ہوتا ہے؟ سنو گے جملہ؟ کہا ہے کیا ہوتا ہے؟ عدالت کو شک ہے، اب نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھے، گردن نہ اتار دوں تو عطا اللہ شاہ بخاری نہ کہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری، تم انگریزوں کے گھوڑے نہلانے والے لوگ، تم علماء دیوبند کا مقابلہ کیسے کرتے؟ خدا گواہ ہے، مرزائیوں کے خلاف ایک FIR جو شاہ جی کے خلاف درج ہوئی، قتل کرتا، بغاوت بغاوت۔ اسی سرگوزے کا تھا گواہ لدھا رام، ہندو تھا، ہندو سرگوزہ کا لدھا رام، پولیس کا گواہ۔ یارو میں نے تو شاہ جی کی تقریر نہیں سنی، یہاں کچھ لوگ ہوں جنہوں نے حضرت شاہ جی کو سنا ہو، پتہ نہیں اللہ نے اس کی زبان میں کیا تاثیر، ساتھی سمجھو بھائی، خدا گواہ ساتھی سمجھو بھائی۔ ایسی جب سول نافرمانی کی تحریک چل رہی ہے، احرار جو تھے وہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کے جلوس نکالتے، سرخ رنگ کے کپڑے پہن، گرفتاری ہو جاتی، سول نافرمانی۔ ایک دن
انگریز پولیس نے خسریاں نو پھڑ انہاں بیچارے سرخ رنگ کے کپڑے پائے انہاں سمجھے اے بھی یہ راہی خسرے گرفتار کسی نے شاہ جی کو جا کے بتایا کہ خسرے گرفتار ہو گئے جے صبح عدالت وچ پیش ہونا نا عدالت نے پوچھنا تو جلوس کر دیا انہاں اگلا سن کی پتہ جلوس دا اخباروں میں خبر لگ جائے گی احرار کے کارکنوں نے معافی مانگی کس نے کیا سوچنا ہے شاہ جی نے کہا میری خسرے نال ملاقات ہے تھانے میں ملاقات ہے پتہ نہیں شاہ جی نے کیا کہا نبی پاک کی محبت کا تذکرہ کس طرح کیا صبح جب خسرے عدالت میں پیش ہوئے ایک خسرہ دروازے کے اندر جا کے جج کو دیکھتا ہے اور دوسروں کو کہتا ہے آ جاؤ اپنی نسل تسی بھی سارے آ جج پوچھتا ہے تم نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی تم نے جلوس نکالا خسرے کہتے ہیں سن نہیں پتا جلوس نکالا یا نہیں نکالا اساں تا مولویاں دے نال پتہ نہیں شاہ جی کی زبان میں کیا تھا سبحان اللہ اللہ ہی بہتر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا مزہ ہی آ گیا فرمایا عطا اللہ شاہ کی باتیں تو عطائے الہی ہوتی ہیں سبحان اللہ عطا اللہ شاہ کی باتیں تو عطائے کسی کتاب میں لکھی نہیں ہے صدری نسخے شاہ جی حضرت علی اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے اس پر کوئی تقریر کرے تو گھنٹہ بھی تقریر کر سکتا ہے شاہ جی نے 2 جملوں میں صفایا کر دیا شاہ جی نے کہا علی مرید محمد ہے عمر مراد محمد ہے شاہ جی کی باتیں صدری ہوتی حضرت علی خود آئے عمر خود نہیں آیا عمر کو جھولی پھیلا کے میرے نبی نے رب سے مانگا تھا شاہ جی جب عدالت میں پیش ہوئے گواہی تھی لدھے رام کی گواہی پہ فیصلہ ہو جانا تھا پھانسی کا وہ ہندو تھا کسی نے کہا شاہ جی یہ ہے لدھا رام لدھا رام جب عدالت کے دروازے سے گزرنے لگا شاہ جی نے فرمایا لدھا رام اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت لگنے والی لدھا رام کو اس عدالت کا قائل بھی نہیں تو ہندو تھا لدھا رام کو اس عدالت کا قائل ہی نہیں لدھا رام نے اندر جا کے گواہی دی یہ جو FIR میں لکھا ہوا ہے یہ SP نے مجھ سے جبرن لکھوایا ہے شاہ جی نے ایسی کوئی بات سبحان اللہ کسی نے لدھا رام کو 3 سال سزا ہو گئی 3 سال سزا ہوئی تھی کسی نے لدھا رام سے پوچھا کہ یار تو نے گواہی کیوں بدلی اس نے کہا جب میں نے شخص کی صورت دیکھی ہے سبحان اللہ صورت دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے خلاف جھوٹی گواہی ہوئی سبحان اللہ 500 علماء جمع تھے لاہور میں علماء دیوبند کی پوری قریب جمع ہے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے مدرسے 500 ایک عالم نے اٹھ کے کہا مرزائیت کے خلاف تحریک چلانی ہے تو کسی کو امیر مقرر کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت
ایک عالم نے رائے دی، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت ہے، بہاولپور مقدمہ لڑنے آئے تھے، ایک مرزائیوں سے مسلمان ہوئی عورت، وہ پہلے مرزائی تھی پھر مسلمان ہو گئی، اس نے عدالت میں استغاثہ کر دیا کہ میرا نکاح ختم کیا جائے۔ ایک مسلمان اور مرزائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اکیلی عورت غریب، اس نے کسی سے پوچھا میرا مقدمہ کون لڑے گا؟ سب نے کہا مقدمہ لڑنے والا ہے تو صرف ایک ہے اور وہ انور شاہ کشمیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈھابیل سے چلے، بہاولپور میں آئے، کسی نے پوچھا بیماری میں، نقاہت، سوف، کمزوری، زندگی کی آخری لمحات کہاں سے چلے اور بہاولپور پہنچ گئے۔ شاہ جی نے ایک جملہ کہا، شاہ جی نے فرمایا اگر میں آقا کے ناموس کے لیے یہ قربانی نہ دیتا تو گلی کے کتے بھی مجھ سے بہتر، میں تو آقا کی ناموس کے لیے تھا۔ کتنے دن وہ مقدمہ چلتا رہا اور جج نے جب فیصلہ کیا اور نکاح فسخ کیا، شاہ جی مقدمہ جیتے، اس نے کہا جب سے میں جج بنا ہوں اتنی مدلل گفتگو میں نے آج تک کسی کی زبان سے نہیں سنی۔ مرزائی عالم تھا، اس نے ایک کتاب کا حوالہ پیش کیا، شاہ جی کے پاس وہ کتاب نہیں تھی، کسی کے پاس بھی نہیں تھی، شاہ جی نے اس کی تردید کی، شاہ جی نے کہا عبارت اس طرح نہیں اس طرح ہے، اس کو کہو مجھے کتاب دے۔ پھر شاہ جی نے جج کو کہا میں نے 32 سال پہلے یہ کتاب پڑھی اور میرا حافظہ کام کر رہا ہے کہ اس میں لفظ یہ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ یہ ہے۔ ختم نبوت کے لیے ہمیشہ قربانی علماء دیوبند نے۔ میں یہاں دوسرے طبقے کا ذکر نہ کروں تو یہ میرا خیال ہے کنجوسی اس کو کہہ لیں یا کیا نام دیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب غیر مسلم اقلیت قرار پائے تو بریلوی مکتب فقہ، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار نیازی اور حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اہل حدیث مکتب فکر کے مولانا داؤد غزنوی، یہ طبقے بھی ساتھ شامل تھے۔ ان سب کی مشترکہ جدوجہد تھی جس میں اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ۔